عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے، اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے. اسی لیے کیا فرمایا؟ اولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. تجسس کیا چیز ہے؟ کسی کی خامی، برائی، کوتاہی، کمی، کمزوری کی ٹو میں لگے رہنا کہ اس کو جواز فراہم کر کے اسے بدنام کیا جا سکے. یعنی کسی کی غلطی اگر بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی تو اب ٹو میں ایسے لگنا کہ کہیں سے کوئی جواز مل جائے. ایسا بھی انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان دراصل خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور دوسرے کو نیچے گرانا چاہتا ہے. مثلا کسی سے حسد ہو گیا، دیکھا کہ کسی کو کوئی نعمت مل گئی، اب آپ منصوبے بنا رہے کہ کس طرح میں اس کو نیچے گراؤں، کس طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے. اب کوئی رستہ نہیں مل رہا، کہیں سے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا کہ اس کو بدنام کیا جا سکے یا اسے برا ثابت کیا جا سکے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی رشتہ داروں میں سے یا کسی جاننے والوں میں سے کسی شخص کو اچانک کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی، اب آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی. آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح کون سی بات مشہور کروں کہ اس کو جو خوشی ملی ہے وہ سب غارت ہو جائے، وہ سب ختم ہو جائے. تو وہ جو آپ کا اس کے بارے میں برا گمان ہوا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ برا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے دل میں جلن ہے اس کے خلاف، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی. تجسس کے بارے میں کیا کیا چیزیں مثلاً اور ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کے نجی خط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کے سننا، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا، دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا. اس سے بہت سے فساد رونما ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. ایک اور حدیث میں ہے، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، ادھر ادھر سے مت پوچھو. پھر فرمایا، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو موت کے منہ سے بچا لیا. اتنا بڑا ثواب ہے. ایک اور جگہ پر آتا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم دوسروں سے بضد ہو کر باصرار پوچھتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی انٹروگیشن کرتے ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں کہ جو بات دوسرا سیدھے طریقے سے نہ بتائے وہ سوالوں میں کسی طرح اگل دے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف افراد کے لیے نہیں، حکومت کے لیے بھی ناجائز ہے یہ بات. حضرت عمر کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک دفعہ رات کو گشت لگاتے ہوئے وہ کسی کے گھر میں جا کودے تھے، جو شخص شراب پی رہا تھا، گا بجا رہا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میں نے تجھے پہچان لیا. اگلے دن اپنی عدالت میں اسے طلب کیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، مجھ پر حد لگانے سے پہلے میری بات سن لیجئے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا. اللہ نے حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، آپ بغیر اجازت اندر آ گئے. اللہ نے حکم دیا ہے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصور کا اعتراف کر لیا اور اس پر حد جاری نہیں کروائی. کتنا انصاف کرتے تھے نا. بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا اور اس کا اعتراف کر لینا بہت بڑی خوبی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں کچھ شک ہوا تو پھر انسان دوسروں سے پوچھوانا شروع کر دے, اچھا تم اس کی تحقیق کرو اور اس برائی کے اندر کے حصے مجھے لا کے دکھاؤ اور بتاؤ. تو اس طرح اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن بعض اوقات جیسے کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ, بزنس کرنا ہے کسی کے ساتھ, بڑا اہم معاملہ, تو ایسی صورت میں کسی کے حالات کو جاننا یا انویسٹیگیشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور مفید ہے, لیکن وہ بھی حدود کے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے انویسٹیگیشن کر لی پھر آپ اس کا اشتہار دینے لگے اور اگر آپ نے رشتہ نہیں کیا تو کوئی اور بھی نہ کر سکے, تو یہ چیز پھر ناپسندیدہ ہوگی.